السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ محرم الحرام حرمت والا مہینہ اور اس میں کرنے کے کام۔ آج کے اس سیشن میں آپ سب کو اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما۔ محرم، اس کے لغوی معنی دو ہیں۔ ایک معنی ہے ممنوع کیا گیا، یعنی حرام قرار دیا گیا، جیسے کہ دین اسلام میں بہت سارے معاملات ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حرام کیا ہے جن کو۔ دوسرا معنی ہے عظمت والا یا لائق احترام، جیسے کہ مسجد الحرام عظمت والی جگہ ہے۔ اسی طرح سے یہ ٹوٹل 4 مہینے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، جو کہ حرمت والے ہیں، جن میں محرم بھی شامل ہے۔ مہینوں کی گنتی کے بارے میں ہم دیکھیں سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، در حقیقت اللہ کے مقرر کردہ مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ کی کتاب میں، اس دن سے جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہی سیدھا راستہ ہے، پس ان مہینوں میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے مل کر لڑو جیسے وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان لو اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جب زمین و آسمان بنے تب سے ہی 12 مہینے مقرر کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے واضح کر دیے گئے ہیں۔ حرمت والے مہینے ہونے کی باعث اس کی اہمیت اپنی ہے۔ حرمت والے ٹوٹل 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ 3 مہینے کنزیکٹیو آتے ہیں، جیسے کہ ذوالحجہ، ذوالقعدہ، محرم، یہ کنزیکٹیو آتے ہیں، اور رجب جو ہے وہ بعد میں جا کر آتا ہے۔ تو گویا اس مہینے کی اہمیت اس وجہ سے ہے، سب سے پہلے تو کہ اللہ نے جب آسمان و زمین کو بنایا تبھی ڈیفائن کر دیا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت کا کیا مطلب ہے؟ حرمت اس کا مطلب ہے حرام کاموں سے بچنا، یعنی اپنی جان پر ظلم نہ کرنا۔ ظلم کرنا بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کے کام کرتا ہے تو بیسیکلی وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، جو اس کے کرنے کے کام ہے وہ کام نہیں کرتا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ دوسروں پر ظلم کرنا، دوسروں کے حقوق پورے نہ کرنا، ان کے ساتھ ناجائز معاملات کرنا۔ تو یہ سب بھی اصل میں انسان دوسروں کا نقصان نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تم احسان کرتے ہو تو اس میں تمہارا ہی بھلا ہوتا ہے، اور اگر تم غلط کرتے ہو تو اس کا نقصان تمہارا ہی نقصان ہے۔ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ ہر وہ چیز جس کا نام اللہ سے منسوب ہو جائے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی دوسری بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ اس کو شہر اللہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہر اللہ المحرم، یہ وہ واحد مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ سے منسوب کیا گیا ہے۔ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا ہے۔ یعنی حدیث میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، رسول اللہ، اللہ کے رسول، بیت اللہ، اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کے نام کے ساتھ منسوب کر دی جائے اس کی اہمیت اپنی ہو جاتی ہے، عظمت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ حرمت والے مہینوں میں محرم جو ہے وہ سب سے زیادہ افضلیت رکھتا ہے، اور خاص کر کے پہلے اس کے 10 دن، فضیلت والے 10 دن رمضان کے آخری 10 دن ہیں، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور محرم کے بھی پہلے 10 دن ہیں۔ محرم کی خاص عبادت ہے روزہ رکھنا، عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ عاشورہ کہتے ہیں 10ویں محرم کو۔ عاشورہ کے دن روزے رکھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی اہمیت ہے، پھر اس مہینے میں اس دن کی اہمیت ہے، 10 محرم کے روزے رکھنے کی اہمیت ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہوگا وہ۔ ہم دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے بونس بنا رکھے ہیں، اصل میں بہت بڑا اجر دینے والے ہیں۔ ہماری عمریں کم ہیں پہلی امتوں کی نسبت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہمارے لیے بنا دیے ہیں اور ہمارے لیے بہت بڑا اجر کمانے کا ذریعہ ہیں، جیسے کہ لیلۃ القدر ہے۔ اسی طرح سے ہر مہینے کے نفلی روزے ہیں، ہر ہفتے کے نفلی روزے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، ذوالحجہ میں روزہ عرفات کا روزہ رکھنا اس کی اہمیت ہے، اسی طرح سے عاشورہ کا روزہ اس کی اپنی اہمیت ہے۔ 1 سال کے گناہ کا کفارہ، یہ بہت بڑی بات ہے، ہم نے ان باتوں کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کا روزہ رکھا، خود بھی رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ تو لوگوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جس کی یہود و نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اگلا سال آئے گا تو اللہ نے چاہا ہم نویں کا بھی روزہ رکھیں گے۔ یعنی نویں کا روزہ جو ہے وہ لازمی قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی تھی اور تلقین ایک طرح سے کی گئی تھی کہ اگر اگلے سال اللہ نے چاہا تو ہم رکھیں گے روزہ نویں کا بھی۔ عاشورہ کا روزہ جو ہے اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اب جو چاہے اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ یعنی یہ روزہ نفلی روزہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اگر یہ چھوڑ دیا تو اس کی قضا رکھی جائے گی بعد میں، ایسا نہیں ہے۔ نفلی روزوں کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے۔ روزہ انسان کو روحانی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے اور جسمانی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ روزہ اٹ سیلف کیا ہے؟ سیلف کنٹرول ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسے کہ شیطانی وسوسوں سے جو ہے انسان بچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ کیا ہوتا ہے؟ دل کو نرم کرتا ہے، دل کی سختی کو دور کرتا ہے، پریشانی کو دور کرتا ہے، سینے میں خوشی بھر دیتا ہے، دل کے غم اور رنجیدہ ہونے کا مؤثر علاج ہے، جسمانی امراض کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب ایسا ہے کہ جب روزے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، دنیاوی طور پر ہم سمجھتے ہیں ان کو، تو پھر کیا صرف انہی چیزوں کی وجہ سے روزہ رکھا جائے؟ نہیں، بلکہ روزہ جو ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ثواب کی نیت سے رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کا اتنا اجر ہے، لیکن روزے کے بارے میں خاص کہہ رکھا ہے کہ یہ وہ خالص عبادت ہے جو میرے لیے ہے، اس کا اجر میں خود دوں گا۔ تو ہم نے نیت کرنی ہے اس دن کی، عاشورہ کے دن کی روزے رکھنے کی، خالص اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ اس کے بعد ہے عاشورہ اور اہل بیت۔ سب سے پہلے ہم نے محرم الحرام کی اہمیت سمجھی کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس مہینے کی اپنی اہمیت ہے، اس میں پھر عاشورہ کا دن آتا ہے، اس کا روزہ رکھنا وہ ضروری ہے، حالانکہ وہ نفلی روزہ ہے۔ جب ہم محرم الحرام کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر عاشورہ اور اہل بیت کا تذکرہ ضرور آتا ہے۔ اہل بیت کا تذکرہ کیوں آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان پر اپنی جان بھی نثار کرنے والے ہیں، تو جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، کیا ہم ان سے واقعی میں محبت کرتے ہیں؟ اگر ہم ان ہستیوں سے محبت کرتے ہیں جن سے رسول اللہ محبت کرتے تھے، تو پھر ہی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یعنی اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کی تکمیل کا تقاضا ہے۔ جب بھی اہل بیت کا تذکر آتا ہے تو یہاں پر بہت سارے گمان ایسے کیے جاتے ہیں کہ یہ کوئی خاص گروہ ہے جو یہ بات کر رہا ہے، اور اسی طرح سے اہل تشیع سے تشبیہ دے دی جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت ایز اے مسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر اس خاص دن میں ہونے والا واقعہ، جو واقعہ پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد، یہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ کربلا کے میدان میں رسول اللہ کی اولاد کو شہید کر دیا گیا۔ اس کا سوگ تو ختم ہو گیا، لیکن اس کا غم ابھی بھی باقی ہے۔ اس غم کو ہمیں محسوس کرنا ہے۔ زید بن ارقم کے پاس کچھ تابعین آئے اور کہا کہ آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھیں، جہاد کیا، حدیثیں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے آپ کو۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ ایسی احادیث بتائیں جو آپ نے خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے اپنی وفات سے 3 ماہ پہلے، تو ایک خم نامی جگہ پر پڑاؤ کیا اور خطبہ دیا اور کہا، اے لوگو، قریب ہے کہ موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں۔ آگاہ ہو جاؤ، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے، تم اس کے ساتھ تعلق مضبوطی سے تھامے رکھو، تعلق جوڑے رکھو۔ یہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کالے رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت حسن آئے تو ان کو اپنی چادر میں لے لیا، پھر حضرت حسین آئے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئیں ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا، پھر حضرت علی آئے تو ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا، اور پانچویں خود اپنی چادر میں ہو لیے اور سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی۔ اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے نجاست کو دور کر دے اور تمہیں پاکیزگی سے پاک کر دے۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت میں کون لوگ آتے ہیں۔ اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات شامل نہیں ہیں، جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود راوی ہیں اس حدیث کی، خود وہ پاس کھڑی ہیں، ان کو چادر میں نہیں لیا گیا۔ اصل میں وہ یہ بات واضح کی انہوں نے کہ اہل بیت میں کون لوگ آتے ہیں۔ رسول اللہ نے ان چاروں ہستیوں کو چادر میں لیا اور خود رسول اللہ بھی تھے، تو پھر یہ ٹوٹل 5 اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں، 5 لوگ۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث پتہ چلتی ہے، حدیث مباحلہ اس کو کہا جاتا ہے، سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 61 ہے۔ اس کی تفسیر میں یہ حدیث کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا جب کوئی معاملہ حل نہیں ہو پاتا تھا تو اس کے لیے آسمان کے نیچے کھڑے ہوتے تھے 2 گروہ جن کے معاملات مشکل ہو جاتے تھے، آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگتے تھے اور لعنت مانگتے تھے جھوٹے پر۔ تو یہی بات ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہود کا ایک گروہ آیا اور انہوں نے آرگیومنٹیشن شروع کر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے مباہلہ کر لیتے ہیں، اور انہوں نے کہا تم لوگ بھی اپنے خاندان کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں۔ تو رسول اللہ اپنے خاندان میں سے حضرت حسن، حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی لے کر گئے۔ ایسا نہیں کیا کہ سب کو لے کر چلے جاتے، اپنی ازواج مطہرات کو نہیں لے کر گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، واقعی میں جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ وہاں پر ہماری سردار کون ہوں گی، ان کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے کیا کیا معاملات اپنی زندگی میں دیکھے، کیا کچھ محسوس کیا اپنی زندگی میں، کیسی زندگی گزاری، کیا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی یا ان کی محبت کو کبھی اپنے دل میں جگہ دی، سوچا ان کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں، جب آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا پیاری بیٹی خوش آمدید، پھر آپ نے انہیں بٹھا لیا، پھر ان سے سرگوشی فرمائی تو وہ بہت زیادہ رونے لگیں۔ جب آپ نے ان کا غم دیکھا تو آپ نے دوسری سرگوشی فرمائی، وہ ہنسیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں نے فاطمہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ساتھ کیا سرگوشی فرمائی؟ انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ کے راز کو افشا نہیں کروں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جہاں تک اس پہلی سرگوشی کا تعلق ہے تو آپ نے فرمایا جبریل ہر سال مجھ سے 1 مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، جبکہ اس سال انہوں نے 2 مرتبہ دور کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت پورا ہو چکا ہے، تم اللہ سے ڈرتی رہنا، صبر کرنا، اور میں تمہارے لیے بہترین کارواں ہوں۔ لیکن جب آپ نے میری گھبراہٹ دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ سرگوشی کی اور فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ تم اہل جنت کی خواتین کی سردار ہوگی؟ اور پھر فرمایا اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی، جس پر میں ہنس پڑی۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے، ان کی محبت کو محسوس کرنا ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے ساتھ مغرب پڑھی، پھر آپ نوافل پڑھ رہے تھے یہاں تک کہ آپ نے عشاء پڑھی، پھر آپ لوٹے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا۔ آپ نے میری آواز سنی تو فرمایا کون ہو حذیفہ؟ میں نے کہا جی ہاں حذیفہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، بخشے اللہ تمہیں اور تمہاری ماں کو؟ پھر آپ نے فرمایا یہ ایک فرشتہ تھا جو اس رات سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا، اس نے اپنے رب سے مجھ سے سلام کیا اور یہ بشارت دینے کی اجازت مانگی کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل جنت کے نوجوانوں کے جو دنیا میں جوانی کی حالت میں دنیا میں وفات پا گئے ان کے سردار ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا اور فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ یعنی ہماری محبت کیسے مکمل ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ جب ہم ان کی چاہنے والی ہستیوں سے محبت کریں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
غدیر خم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے کہا، اے میرے صحابہ، کیا تم اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، مجھے رسول مانتے ہو؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب سمجھتے ہو؟ سب نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر جس کا مولا میں اس کا مولا علی، یعنی مولا کہتے ہیں دوست کو، تو جس کا مولا، جس کا دوست میں ہوں، اس کا دوست علی بھی ہے، علی کی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے سورۃ حریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تم اللہ کے حضور توبہ کرو تو تمہارے دلوں نے رضامندی ظاہر کی، لیکن اگر تم اس سے سرکشی کرو گے تو اللہ اس کا مولا ہے، یعنی رسول اللہ کا مولا ہے، اور جبریل اور اس کے بعد بہترین مومنین اور فرشتے ہیں۔ یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مولا دوست کو کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولا ہیں، جبریل امین بھی ہیں، اور مومنین فرشتے بھی ہیں۔ مومنین جو ہے وہ ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ان عظیم ہستیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنی ہے، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے ساتھ گزرے ہوئے واقعے کا غم اپنے دل میں محسوس کرنا ہے، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اب اس مہینے کے توسط سے ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں؟ سب سے پہلے دوسروں کی جان، مال، عزت و حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ جہاں ہم اپنی جان، مال، عزت و حرمت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح سے ہم نے دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ پھر اس مہینے میں خصوصی طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے خالص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے رسول اللہ اور اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اہل بیت کے غم کو دل میں محسوس کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، درود ابراہیمی کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، جس میں ہم رسول اللہ اور ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اپنی اولاد اور گھر والوں کو بھی اہل بیت کی محبت کی ترغیب دلانی ہے۔ الحمدللہ آج کے سیشن سے آپ نے جو بھی سیکھا، ریفلیکشن ضرور شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔